علماء کو کچھ لوگ حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں علماء کو، مسجد کے امام کو. تنخواہ کتنی ہے مسجد کے امام کا؟ 6,000 7,000 8,000 9,000. اتنے ڈیوٹی ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ، میں 18 سال سے امامت کرتا ہوں. میں مسجد کا تنخواہ نہیں لیتا. میں 9 مہینہ سال میں جلسہ کرتا ہوں. میں اپنی جگہ پہ نائب امام کو رکھا ہوں، نائب امام کو بھی تنخواہ میں دیتا ہوں. اگر امام صاحب نے لمبی سورت عشاء میں پڑھا دی تو قیامت ہے. سلام کے بعد امام صاحب سے بولیں گے آپ کو تو کوئی کام ہے نہیں، دن بھر کھاتے مسجد میں سوتے ہیں، ہم لوگ کھٹتے ہیں، پیر میں طاقت نہیں، اتنی لمبی سورت پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو امام صاحب بولے نہیں بابا بھول ہو گئی، کل سے چھوٹی سورت پڑھائیں گے. کل سے عشاء میں امام صاحب قل اللہ احد پڑھ دیے. تو چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولے گا ارے پھالتو امام ہے، اس کو قرآن یاد نہیں ہے، خالی قل اللہ احد پڑھتا ہے. امام کی قدر کرو، امام کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو. قسم خدا کی یہ صرف یہی پر کام نہیں آئیں گے، جنت میں چلے جاؤ گے وہاں بھی مولوی کام آئے گا. کہاں کام آئے گا؟ ارے بولو نا بھائی، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جنت میں بھی مولانا کی ضرورت پڑے گی. اللہ کہے گا کون سی نعمت رہ گئی ہے؟ تو جنتی کہے گا یا اللہ ساری نعمت مل گئی، اب کچھ نعمت نہیں رہ گئی. اللہ کہے گا نہیں ایک نعمت باقی ہے. کہا کہ یا اللہ ہم کو تو معلوم نہیں ہے. تو اللہ کہے گا جا اپنے مولانا صاحب سے پوچھو، اپنے علماء سے پوچھو، اپنے مولوی صاحب سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کون سی نعمت باقی ہے. تو لوگ جنتی لوگ جنت میں ڈھونڈتے رہیں گے، ارے مولوی صاحب کہاں گلو، مولوی صاحب کہاں گلو. ایک نوجوان ایک مولوی صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب میرے ایک سوال کا جواب آپ دے دیجئے گا. بولے کہ ہاں دے دیں گے. بولو. بولا سوچ لیجئے، اگر جواب صحیح نہیں رہا تو 500 روپیہ آپ کا فائن لگ جائے گا. بولا یہ کون بات ہے بھائی، کہا 500 روپیہ فائن لگے گا؟ بولا نہیں آپ عالم نہ ہیں، اگر جواب صحیح نہیں دیے تو 500 روپیہ آپ کو ہم کو دینا ہوگا. تو عالم صاحب نے کہا کہ ہم جواب نہیں دے پائے، تم ہی دے دینا. تو نوجوان بولا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم بھی صحیح جواب نہیں دے پائیں تو ہم آپ کو 50 ٹکا دیں گے. تو کہا ہم سے 500 لے گا، تم 50 ٹکا دے گا. تو بولا کہ اس لیے کہ ہم جاہل ہیں، آپ عالم نہ ہیں. اللہ اچھا ٹھیک ہے بولو کیا سوال ہے. تو نوجوان بولا کہ حضرت وہ کون ایسی چڑیا ہے جو آسمان میں اڑتے ہوئے اس کا پاؤں سر پہ چلا جاتا ہے؟ تو عالم صاحب سوچنے لگے رے بھائی، چڑیا جب آسمان میں اڑتی ہے، کوئی پرندہ جب اڑتا ہے تو اس کا پیر نیچے رہتا ہے بیلنس کے لیے، سر پہ نہیں جاتا. گھنٹوں لگ گئے، پسینہ چھوٹ گیا مولوی صاحب کا. بولے بابو ہم کو پتہ نہیں ہے. تو بولا نکلیے 500 روپیہ. تو حضرت نے 500 روپیہ اس کو دے دیا. تو اب حضرت بولے کہ بابو اب تم ہی بتا دو. تو وہ 500 روپیہ میں سے 50 روپیہ حضرت کو دے دیا کہ ہم کو بھی پتہ نہیں وہ کون سی چڑیا ہے. بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے. انشاءاللہ علماء کی قدر کریں گے میرے بھائی. کتنے لوگ کرو گے علماء کی قدر؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. عالم کی قدر کرنا ہے، اپنے امام صاحب کی قدر کرنی ہے، حافظ قرآن کی قدر کرنی ہے، قاری قرآن کی قدر کرنی ہے، مفتی صاحب عالم صاحب کی قدر کرنی ہے. اللہ توفیق دے ان کی خدمت کر کے دعائیں لینی. عالم کا چہرہ دیکھنا، ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ.
है विराट नगर नेपाल में एक जगह है, एक मदरसे में। अब मैं आपको क्या बताऊं, उलमा को कुछ लोग हकीर नज़रों से देखते हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। आलिम का बड़ा मकाम होता है मेरे भाई। जो हाफिज़ कुरान होता है ना, जो सिर्फ हाफिज़ कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जिसके सीने में 30 पारा हो वो हाफिज़ कुरान, वो अल्लाह का दोस्त होता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो 4-5 मौलवी साहब थे मदरसे में, तो मीटिंग बैठी गई। लोगों ने मीटिंग बैठा के भाई खाने का इंतज़ाम कैसे होगा। तो लोगों ने कहा भाई एक मौलवी साहब को मैं खिलाऊंगा, एक ने कहा कि भाई एक मौलवी साहब को मैं खाना खिलाऊंगा, एक ने कहा कि चलो 3 टाइम मौलाना साहब को मैं खिलाऊंगा। अब वो 4 आदमी तैयार हो गए, एक आदमी रह गया। तो सब ने कहा भाई तू ले ले मौलवी साहब को खाना खिलाने का जिम्मेदारी। बोला नहीं, मेरे घर की जो मालिक है ना वो मेरी माँ है, मैं माँ से पूछ लूँ। और उसकी माँ बड़ी बखील थी। बखील जाने ना अपना ना, बखील जाने ना। बखील 4टा क्वालिटी, यानी 4 क्वालिटी होता बखील का। क्या क्वालिटी होता है बोलो ना, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जाने ना। अरे कंजूस, कंजूस जाने ना, कंजूस, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। चाहे वो नमाज पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, रोज़ा रख ले, लेकिन अगर वो कंजूस है वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये हम नहीं कहते, आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह जो भी दे दिया है, देखिए सब। अब इसका मतलब नहीं कि 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए अल्लाह के राह में लुटा दो, नहीं। उसमें से अपने घर खर्च के लिए भी रखो, अपनी औलादों के लिए भी रखो। अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से जो ज़रूरतमंद है, बेवा है, गरीब है, मिस्कीन है, मस्जिद है, मदरसा है, उसमें अल्लाह के राह में खर्च करो। अल्लाह को खर्च करने वाला बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है। और हदीसों के अंदर में आता है कि उसे कहते हैं जो खर्च करता अल्लाह के रास्ते में, उसे कहते हैं सखी। क्या कहते हैं बोलिए? सखी। सखी के बारे में फरमाया गया कि वो अल्लाह का दोस्त है। सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। अब बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। इसलिए इंशाअल्लाह सखावत करेंगे। भाई सखी बनोगे? अल्लाह अल्लाह हमें सखी बना, बुखल से बचा, बखीली से बचा, अब बखील की सोहबत से बचा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या गुफ्तगू कह रहा था भाई, मैं क्या कह रहा था याद है? मैं कह रहा था कि हमारे बच्चों को इस्लामी तारीख़ मालूम नहीं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कहाँ हुए भाई? पैदा कहाँ हुए? अमेरिका में, मक्का में। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। नौजवान में बेदारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। अच्छा, कब पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए तो कब हुए ये जानना ज़रूरी ना। भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो। भरोसा मैया रहे दिनवा सोमवार हो। अच्छा, भोर जानते हैं ना भाई? जानते हैं ना भोर? 4:20 ये जो घड़ी देखते हैं हम लोग तारीख,
یہ صبح کے 4:20 کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم سے دنیا کے اندر میں تشریف لائے. بھروسہ میاں رہے دن ماں سوموار ہو، بھروسہ میاں رہے، بھروسہ میاں رہے دن ماں سوموار ہو، آمینہ کے گھر میں اعلان مدنی سرکار ہو، آمینہ کے گھر میں اعلان مدنی سرکار ہو، طیبہ میں لاگل باٹے نوری بازار ہو، مکہ میں پیدا بھیلن عربی سرکار ہو. مکۃ المکرمہ کی سرزمین ہے. عبد المطلب کے 12 بیٹے. کئے بیٹے؟ اللہ کے رسول کے دادا کے 12 بیٹے. اب وہ یوں کہہ لیجئے عبد المطلب کے جب 2 3 4 بیٹے تھے تو ایک روز خواب میں دیکھے. عبد المطلب نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، ایک آواز آ رہی ہے، اے عبد المطلب، اے مکہ کے سردار، وہ جو طیبہ جگہ ہے نا، وہ جگہ کو کھودو، وہاں آب زمزم ہے. اچھا، آب زمزم کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ بڑا مبارک پانی ہے، بیمار پیے اللہ اسے مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا. جس کا پیٹ کا مرض ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 1 ہفتہ آب زمزم کا پانی تینوں ٹائم شکم شیر ہو کر پی لے، اور اللہ توفیق دے تو تھوڑا اس سے نہا بھی لے، اللہ مکمل اسے صحت و تندرستی عطا فرما دے. 2012 میں گیا تھا حج کرنے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. مدینے میں بھی آب زمزم کا پانی سپلائی ہوتا ہے، ہوٹل میں رہیں گے مدینے میں بھی آپ کو آب زمزم کا پانی پلایا جائے گا. اب مکہ میں تو الحمدللہ 35-36 دن رہے ہم لوگ، کل ٹوٹل 46 دن رکے تھے مکہ مدینہ سے، 46 دن. ان تمام عرصوں میں اللہ اکبر کبیرہ نہ جانے ہمارے ساتھ میں بھی کئی لوگ تھے الحمدللہ جو بیچارے لاغر تھے، کمزور تھے، بیمار تھے. اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی مدینہ میں قدم رکھا، اللہ نے مدینہ پاک کے صدقے میں، مکے کے صدقے میں، آب زمزم کے صدقے میں اسے صحت و تندرستی عطا فرما دی. پی کے دیکھو نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو، حج کرنے میں، بھائی حج کرنے جاؤ گے؟ بھائی مکہ جاؤ گے؟ کون کون جاؤ گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. 5 لاکھ کا خرچہ کرنا پڑے گا. 5 لاکھ منیمم، 4 لاکھ، 4 لاکھ. ابھی کم از کم عزیزیہ میں جائیں گے 4 لاکھ. عمرہ میں جاؤ، اگر غریب ہیں حج نہیں کر سکتے، بھائی عمرہ میں تو جا سکتے، عمرہ میں کم خرچ ہے، 1 لاکھ روپے میں عمرہ کر لیں گے آپ الحمدللہ. 15 دن کا ٹور ہے، 15 دن کا ٹور ہے، اور الحمدللہ آپ 1 لاکھ روپے میں ہو جائے گا. 70,000، یہ دیکھیے 70,000 میں بھی ہو جائے گا الحمدللہ. اے اب جو بخیل ہے، کنجوز ہے، وہ کہاں سے جائے گا؟ جو گن 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 رکھتا ہے، گن گن کے جو رکھے گا وہ کہاں سے جائے گا؟ پھر تو وہ سوچتے 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 موت کا بلاوا آ جائے گا، قبر چلا جائے گا، مدینہ نہیں جائے گا، مکہ نہیں جائے گا. نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا.
لوٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا، نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواب میں آواز آئی عبد المطلب کو۔ عبد المطلب کون ہے؟ اللہ کے رسول کے دادا ہیں۔ اللہ کے رسول کے کون ہیں؟ اور مکے کے سردار ہیں، مکے کے سردار ہیں۔ 2-4 بیٹا ہے عبد المطلب کے، 2-4 بیٹے۔ تو خواب دیکھے نا عبد المطلب، تو صبح ہوئی، خانہ کعبہ گئے، طواف کر کے گھر آئے۔ دوسری رات پھر خواب ہوئی، وہی آواز کہ عبد المطلب یہ اس جگہ کو کھودو، وہاں آب زمزم کا کنواں ہے۔ وہ آب زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا نا، وہ اس میں درمیان میں لڑائیاں ہوئی تو بنو قریظہ کے لوگ وہ اس کنواں کو پتھروں سے، اینٹوں سے، کنکڑیوں سے اسے ڈھک دیا تھا، مسمار ہو گیا تھا وہ کنواں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کنواں ہے۔ لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، مکہ میں پانی کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ تو عبد المطلب کو خواب دکھائی دیا، تو حضرت عبد المطلب نے کہا آواز دینے والے کو کہ کہاں کھودوں، یہ میدان ہے، اس میدان میں کہاں کھودائی کریں؟ تو آواز آیا کہ یہ کوا جہاں چونچ مارے گا اسی جگہ کھودنا۔ صبح آنکھ کھل گئی، خانہ کعبہ گئے، وہاں سے آئے عبد المطلب اور اپنے یہ 2-4 بیٹے جو تھے نا اس کو ساتھ لیا، بولا بیٹا پھاوڑا لو چلو میرے ساتھ، اور گئے۔ وہ میدان میں گئے تو بیٹھے رہے کہ بھئی کوا آئے گا زمین کھودے گا اسی جگہ کھودنا ہے۔ انتظار کر رہے ہیں کہ کوا کب آئے، دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد یہ کوا آیا، زمین پر بیٹھا۔ اچھا کوا جانن نا بھائی، جانن نا؟ تو کوا آیا، زمین پہ چونچ مارا، حضرت عبد المطلب سمجھ گئے، اس جگہ گئے، اسے گھیرے اور اپنے ایک بیٹے سے فرمایا کہ اس جگہ کھودائی کرو۔ جو کھودائی کرنے لگے تو مکے کے کچھ اور لوگ جمع ہو گئے، پوچھنے لگے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے بھائی آب زمزم کا کنواں کھودائی کرے۔ بولے ہم لوگ کھودائی کرنے نہیں دیں گے۔ وہ کہے نہیں دو گے؟ بولا نہیں، یہاں مقدس خانہ کعبہ، اس کے سامنے آپ کھودائی نہیں کر سکتے۔ لوگ تن گئے، حضرت عبد المطلب بھی تن گئے، بھائی کیا وجہ ہے بھائی، یہاں ضرورت کے مطابق میں کھود رہا ہوں۔ کہ نہیں کھودنے نہیں دیں گے آپ۔ تو حضرت عبد المطلب وہ لوگ کچھ لوگ لاٹھی لے کے گھر سے نکل گئے، لڑائی کرنے کو تیار۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کری تھی کہ یا اللہ کاش میرا آج 10 بیٹا ہوتا تو میرے پاس بھی لٹھی ہوتی، ان لوگوں کی ہمت نہ ہوتی میرے سامنے کھڑے ہونے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹا دے دیا تو یا اللہ ایک بیٹے کو میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ، ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عبد المطلب کی دعا قبول ہو گئی۔ ہر سال ایک بعد دیگرے ایک بیٹا، سب سے بڑا بیٹا حارث ہے، اور سب سے چھوٹا بیٹا جو 11واں 12واں نمبر پہ پیدا ہوا وہی بیٹا ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان حضرت عبداللہ تھے۔ بڑا خوبصورت حضرت عبداللہ کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت نوجوان تھا کہ مکے کی جس گلی سے گزرتا تھا نا تو عورتیں دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی، ایسا نوجوان، لیکن شرم و حیا کا ایسا پیکر تھا کہ نظریں جھکا کے راستے میں چلتا تھا، نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ، قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 12 بیٹے تو مل گئے، اب 12 بیٹے مل گئے، آب زمزم کا کنواں کو بھی کھودا، اب کھودائی میں آب زمزم کا پانی بھی مل گیا، لیکن وقت گزرتا چلا گیا۔ دیکھیے بہت یہ طویل واقعہ ہے، میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ اس کو سیر کرا رہا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں جو تشریف لائے، تو ایک روز خواب میں رات میں غیبی آواز آئی کہ عبد المطلب اپنا خواب اپنا وعدہ یاد کرو، میرے راستے میں قربانی دو۔ آپ صبح اٹھے، 100 اونٹ قربان کیے مکہ میں، 100 اونٹ، کتنے اونٹ قربان کیے؟
100 اونٹ قربان کر کے غربا میں تقسیم کر دیے. پھر دوسری رات پھر وہی خواب کہ عبد المطلب میری راہ میں قربانی کرو، پھر 100 اونٹ لیے قربان کیے. تیسری رات آواز آئی کہ عبد المطلب اونٹوں کی قربانی نہیں، اپنا اپنا وعدہ یاد کرو، اپنے بیٹے کی قربانی دو. یاد آ گیا، ہاں میں نے تو منت مانی تھی کہ اگر 12 بیٹا اگر اللہ تو نے دیا تو ایک بیٹے کو میں تیری راہ میں قربان کروں گا. یاد آیا، تو اب یاد آیا تو اب قربانی کرے گا کس کو، کس بیٹے کو قربانی؟ تمام بیٹوں کو بلایا اور تمام بیٹوں میں سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ واقعہ ہے، میں نے منت مانگا تھا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے 12 بیٹے دے دیے اس میں سے ایک بیٹے کو میں تیری راہ میں قربان کروں گا، تم میں سے کون ہو تیار قربان ہونے کے لیے؟ تو تمام 11 بیٹے خاموش ہیں. سب سے چھوٹا بیٹا ہے حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ ابا حضور میں تیار ہوں، میں اپنی قربانی دینے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. جس کی پیشانی پہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا یہی حضرت عبداللہ تھے. قربان جاؤ. اور بتایا گیا کہ حضرت عبد المطلب تیار ہو بھی گئے قربانی کرنے کے لیے. عبداللہ کو لیے، رسی لیے، اب چھڑی لیے، وہ لے چلے قربانی کرنے کے لیے. تو ان کے ننیال والے بڑے مضبوط تھے، حضرت عبداللہ کے ننیال والے. بولے عبد المطلب کیا کر رہے ہو؟ بولے قربان کرنے جا رہا ہوں. بولا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، اتنا حسین و جمیل بیٹے کو آپ قربان کرو گے صرف یہ خواب کی بنا پر؟ یہ ہرگز ہم لوگ کرنے نہیں دیں گے. بڑا لمبا واقعہ ہے اس میں. تو یہ قرا اندازی ایک راہبہ تھی مکہ کی پہاڑی پہ. تو کسی نے کہا کہ وہ نجومی ہے اس کے پاس جاؤ. اب وہ جو بڑا اچھا خواب کی تعبیر بتاتی ہے، اگر انہوں نے صحیح تعبیر بتا دی وہ جو کہے گی آپ کر دینا. مکے کے لوگ گئے عبد المطلب کے ساتھ میں، سارا واقعہ سنایا. تو وہ نجومی وہ عورت کہتی ہے کہ ایسا کریں آپ 2 پرچی بنائے، ایک پرچی میں عبداللہ کا نام لکھیے، ایک پرچی میں 10 اونٹ کا نام لکھیے، دونوں کو ملائیے، پرچی اٹھائیے. اگر عبداللہ کا نام آئے تو 10 اونٹ کو اور بڑھا دیجیے، پھر اس کو ملائیے، یعنی جب تک عبداللہ کا نام نکلتا جائے اونٹ کا صدقہ بڑھاتے جاؤ. جب عبداللہ کا نام نہ نکلے، اونٹوں کا نام نکلے، تو عبداللہ کے نام پر تمام اونٹوں کو صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا خواب پورا ہو جائے. یہی کیا گیا. 100 اونٹ لگے حضرت عبد المطلب عبداللہ کے جان کے عوض میں. 100 اونٹ کی قربانی ہو کر حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی اور قربان جاؤ اور بڑا دولہا بنا. دیکھیے